الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني عملا بزرگان محترم، برادران عزیز، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور تقریباً اپنے اختتام کی طرف روپذیر ہے۔ اس کے بعد انتہائی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے کہ اس عظیم اور بابرکت مہینے کا کیسے استقبال کیا جائے، آج کے جمعۃ المبارک میں اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی تاکہ ہم پہلے سے اس مبارک مہینے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر اس مہینے کی رحمتیں، اس کا اجر و ثواب، اس کی برکتیں خوب سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو سنیں اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اور ایک دن اس دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کے بھی ہمارے ہاں مختلف معیارات ہیں، مختلف سیزن ہوتے ہیں، مختلف موسم ہوتے ہیں۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا، تاجروں کے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ یہ تو کمائی کا سیزن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیزن آتا ہے تو تاجر اس کے لیے پہلے سے چاقو چوبند ہو جاتا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے
اس کے لیے انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا سیزن اگر اچھا لگ گیا اور مجھے اس کے اندر خاطر خواہ کامیابی ہو گئی، نفع ہوا، تو میرا پورا سال عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ اور اگر میرا کوئی نقصان ہو گیا، سیزن میرا ناکام ہو گیا، تو پھر اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ پورا سال اس کا پریشانی میں گزرے گا۔ چنانچہ وہ کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ سیزن کے اندر میں نے خوب نفع کمانا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ تو دنیا کی سیزن ہے، یہ دنیا کی کمائی ہے، دنیا کا نفع ہے، جس کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کے دل میں تو ہمیشہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاک حبیب، اس کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم یہ دی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ وہ آج اس دنیا کی فکر نہیں کرتا، وہ تو آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر بن جائے، میری آخرت سنور جائے۔ تو اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا ایک سیزن دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، ایک موسم دیا ہے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے سیزن کا انتظار کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، تو ایک ایمان والا، ایک اللہ کو راضی کرنے والا، اور وہ شخص جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اس سیزن سے زیادہ نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اس سیزن کو، اس رمضان کو انتہائی نفع بخش بناؤں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں۔ بلکہ اللہ والوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ 6 مہینے تک وہ رمضان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں زندگی میں رمضان عطا کر دے، اللہ ہمیں زندگی میں رمضان تک موقع دے دے۔ اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو اس کے بعد، رمضان گزارنے کے بعد باقی 5 مہینے وہ یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو یہ ایمان والوں کا سیزن ہے، ایمان والوں کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اب ایک اور بات کہ اب یہ ہمارے لیے سیزن نفع بخش کیسے ہوگا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سیزن میں کمائی کر لی ہے؟ تو اس کا بھی بہت سیدھا سادہ جواب، ایک بڑی آسان سی مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں جب تاجر کا سیزن لگ جاتا ہے اور اس کو اچھا خاصا نفع مل جاتا ہے، تو اس کے اطوار، اس کا گفتار، اس کا رویہ، اس کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب سیزن لگ جاتا ہے تو پھر لباس بدل جاتا ہے، پھر گھر تبدیل ہو جاتا ہے، بچوں کے اسکول تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر گاڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے یہ سیزن لگا اور بڑا نفع ملا ہے، بڑی کامیابی ہوئی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود نظر آ رہا ہے، اس کے چال چلن سے، اس کے چال ڈھال سے نظر آ رہا ہے، اس کے لباس پوشاک سے نظر آ رہا ہے کہ اس کو اچھا خاصا نفع ہوا ہے۔ تو ایک ایمان والا جب یہ نیکیوں کا ایک موسم گزارتا ہے یا رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا یہ نیکیوں کا جو سیزن مجھے ملا تھا، میں نے اس میں سے کتنا نفع کمایا ہے۔ اگر اس رمضان کے بعد اس کی نماز محفوظ ہو گئی، رمضان کے بعد اس کے اندر سچائی کی عادت آ گئی، رمضان کے بعد اس کے اندر تلاوت کا معمول آ گیا، جیسے رمضان میں وہ قرآن پاک شوق سے تلاوت کرتا ہے، نمازیں اہتمام سے پڑھتا ہے، رمضان کے بعد اگر اس کے اخلاق سنور گئے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، جیسا 30 دن اس برائی سے بچا رہا، تو پھر یہ شخص خوب نفع کمانے والا ہے، اس نے مقبول رمضان پا لیا ہے۔ اور اگر اس سب کے باوجود، ان نیکیوں کے باوجود، ایسے بابرکت ماحول کے باوجود جس میں رب تعالیٰ کی رحمت کا سمندر یوں ٹھاٹھے مارتا ہے اور اللہ اپنی طرف بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے برائی کے سارے اسباب بند کر دیے، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، سارے گناہوں کے اسباب ختم کر کے موقع دے دیا، میرا بندہ آئے، افطار میں دعائیں قبول کرتے ہیں، سحری میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ایک ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا ہے اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ اس سب کے باوجود اگر رمضان گزرنے کے بعد
اس آدمی کی زبان سے جھوٹ نہیں جاتا، اس کی نماز محفوظ نہیں ہے، جماعت مسجد میں ہوتی ہے، گھر سویا رہتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتا، سچ نہیں بولتا، اور اس کے اندر خوبیاں اخلاق نہیں ہیں، تو میرے دوستو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا۔ اس کا سیزن ہاتھ سے چلا گیا، اس کو خسارہ ہوا، نقصان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں خسارے سے بچائے اور نفع اور کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں مقبول رمضان المبارک عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا رمضان کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہوا شہر اللہ۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے، دن اللہ نے بنائے، راتیں اللہ نے بنائی، ہفتے اللہ نے بنائے، لیکن خاص طور پہ رمضان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، ہوا شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ جتنا عبادت کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، سیدھا ممبر پہ تشریف لائے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ بڑی غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی ادائیں نوٹ کرتے تھے، ہر ادا پہ نظر رکھتے تھے اس کو اپنانے کے لیے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی، آپ نے آج پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پہ آمین، تو یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ یعنی میرا ان بد دعاؤں پہ آمین کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل جو بد دعا کر رہے تھے میں اللہ سے کہہ رہا تھا بس اللہ ایسا ہی کر دینا۔ تو ان میں ایک بد دعا بڑی عجیب تھی، وہ یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے لیے رمضان کا مہینہ موجود ہو، جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا ہو، اور باوجود اس کے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور بخشش بندوں کی طرف خوب متوجہ ہے، اس کے باوجود یہ نالائق محروم اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو، جبرائیل نے کہا یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی بد دعا پہ میں نے کہا آمین۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، 2 دعائیں اور بھی ہیں، یہاں موقع نہیں ہے سنانے کا۔ یہاں بد دعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ ویسے بھی ایک عام انسان اگر کسی کے بارے میں بد دعا کر دے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہاں تو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، امیر ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور کہاں مانگ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ اور پھر اس بد دعا پر آمین کہنے والی ہستی وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، جن کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، تو ان کی آمین میں کتنی زیادہ قوت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آمین کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور مغفرت ایسے سمندر کی موجوں کی طرح متوجہ ہوئی ہے، ایسے ریت کے ذروں کی طرح متوجہ ہے، پانی کے قطروں کی طرح متوجہ ہے، درخت کے پتوں کی طرح متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیے ہیں، میرے بندو تہجد میں مانگو گے پھر قبول کروں گا، دن کو مانگو گے پھر قبول کروں گا، سحری میں، افطاری میں، جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں قبول کروں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا، بخشش کروں گا۔ اس کے باوجود کوئی آدمی اگر محروم رہتا ہے، یہ بتانا تھا کہ اس کی اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رمضان کی کتنی عظمت ہے، اللہ والوں کا کیا معمول تھا رمضان کے اندر۔ سبحان اللہ، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مثال ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مثال ہے۔ لیکن ہمارے قریب کا زمانہ،
ہمارے فضائل اعمال جو کتاب ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کو حقیقی معنی میں رمضان کی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا، اس کی عظمت اور وقعت کا پتہ چل گیا تھا۔ تو حضرت اپنا معمول لکھتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، ہر رمضان کے اندر 30 قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ ذرا غور کر لیجئے کتنے قرآن پاک ختم کرتا ہوں؟ 30 قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں۔ گویا ایک دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ اور پھر آخر میں لکھا کہ میں تھوڑا زیادہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ بعض اوقات 29 کا اگر چاند ہے تو میرا قرآن 30 پورے ہو جائے۔ یہ تو قریب کے لوگوں کی بات ہے۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 60 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم فرماتے تھے، ایک قرآن پاک رات کو تہجد کے اندر اور ایک دن کو ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ اور ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اسی امت میں ہیں، کل کو ہمارے پلے میں کیا ہوگا؟ ہم سے بمشکل پورے رمضان میں ایک قرآن پاک ختم نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں رمضان کی وہ عظمت نہیں اتری، وہ مقام اور مرتبہ نہیں پایا ہم نے۔ 1.5 لاکھ مرتبہ صرف عصر سے مغرب درود پاک پڑھ لینے والے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی غور تو کریں، اگر عصر سے مغرب ہم 2 ساتھی بیٹھ جائیں، ہماری باتیں کتنی زیادہ ہوں، ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، وہ الفاظ وہ کلمات اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ایک درود پاک بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی کیا اہمیت تھی، صحابہ کرام کے کس قدر عمل تھا رمضان المبارک میں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا کی تھی، یہ سمجھ عطا کر دی تھی کہ یہ واقعی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو پھر جب ایک موسم ہے، ایک سیزن ہے، ایک کامیاب تاجر کی طرح ایک مسلمان ہمیشہ اپنے اس سیزن کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ اب ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ اس رمضان سے پہلے ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے؟ تو کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے۔ جو کرنے کے کام ہیں ان میں ہماری رغبت بڑھ جائے، پہلے سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اہتمام کر لیں، اور جو کام نہیں کرنے کے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ اس رمضان کو میں نے خالص اللہ کے لیے گزارنا ہے، میری ہر عبادت، میری تلاوت، میرا روزہ، میرا تہجد، میری نوافل، میری استغفار سب اللہ کے لیے ہو۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نیت اصل عبادت کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس عبادت کا حکم دیا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں ذرہ برابر بھی ریا، دکھلاوے کا شبہ تک نہ ہو۔ اور اگر عبادت بہت زیادہ ہے، نوافل بڑی تعداد میں ہیں، ذکر اذکار کی بڑی تسبیحات ہیں، دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو میرے دوستو اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر اخلاص آ گیا تو پھر چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ تو پہلی چیز کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا، خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ دوسری چیز اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ ابھی سے یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے، خواہ چھوٹے گناہ ہوں خواہ بڑے گناہ ہوں، زبان کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے، مختلف گناہوں کی فہرستیں ہیں آج معاشرے کے اندر بنی ہوئی۔ ان سارے گناہوں سے ابھی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اگر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس کو عبادت اور نیکی کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔
کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی اگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رضامندی سے خرچ کرو یا جبر سے خرچ کرو، جب تک تم گناہگار ہوگے، جب تک تمہاری زندگی میں گناہ اور معصیت، رب کی نافرمانی ہوگی، رب نے تمہاری اس اطاعت کو قبول نہیں کرنا، اس تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرنا۔ گناہ کے ساتھ عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے پہلے جو ہو چکے ان پر اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ گناہ کی مثال ایسی ہے، کوئی آدمی اگر کسی ٹینکی کے اندر پانی لگا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس میں مختلف سوراخ کھلے چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ٹینکی بڑی آسانی سے بھر جائے گی، نہیں بھر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو سوراخ لگے ہوئے ہیں، جو نقب لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو خالی کر کے چھوڑیں گے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ جب وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن دوسری طرف گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سے تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، لیکن دوسری طرف بد نظری بھی ہے اور فسق و فجور، گانے باجے اور موسیقی بھی سن رہا ہے، دل کے اندر برے خیالات بھی آ رہے ہیں، تو اس کی مثال اس پانی کی ٹینکی کی ہے کہ جس کا پانی مسلسل نکلتا جا رہا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گناہوں سے اجتناب ابھی سے ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، حالانکہ رمضان میں تو شیطان جکڑا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں، اس کے جراثیم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی رگ میں رچے بسے ہوتے ہیں اور توبہ کی نہیں ہوتی، گناہوں کا عادی ہوتا ہے، پھر الٹا الزام اس کو کہ شیطان کیسے جکڑا ہوا ہم سے گناہ کروا دیا۔ آپ گناہ کی عادت تو چھوڑیے، گناہ سے سچی توبہ تو کیجئے، پھر دیکھیے رمضان میں کیسے شیطان آپ کے قریب آ سکتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرنا۔ اسی طرح رمضان کے استقبال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا۔ دل کی برائیاں ہیں، خواہشات نفس، اس نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اسی طرح حسد، کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ہر برائی سے اپنے دل کو صاف کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اس کے بغیر نیکی کبھی بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ، سنو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا، یہ خون کا لوتھڑا اگر صحیح اور سلامت ہے تو سارا جسم انسان کا سلامت ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ لوتھڑا برباد ہو گیا، خراب ہو گیا اور اس کے اندر اگر خرابی آ گئی تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پھر یہ سارا جسم انسان کا خراب ہو جائے گا۔ اگر اس کو طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو تب بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دل جب تک چلتا ہے تو پورا جسم چلتا ہے، جب دل کی حرکت رک جاتی ہے تو جسم بھی رک جاتا ہے۔ اور اگر اس کو حضور علیہ السلام کی اس تعلیم کے پیرائی میں دیکھا جائے تو پھر تو حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو پھر انسان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والا ہر عمل رب تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں سرزد ہوگا۔ اور اگر دل برباد ہو چکا ہے، دل پہ غلاف گناہوں کا چڑھ چکا ہے اور دل میں اگر فتنہ اور فجور اور فسق آ چکا ہے تو میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ دل گناہگار ہو، دل غلیظ اور گندا ہو اور پھر انسان کے اعضاء و جوارح سے کوئی نیکی کا تصور کیا جا سکے۔ اگر وہ نیکی ہوگی بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ مسئلہ سارا اندر کا ہے، ہم نے باہر کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلتی ہے
تو حکیم اس کا علاج اس کو ہمیشہ معدے کی دوا دیتا ہے۔ جسم پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، دوا معدے کی دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے اثرات جسم سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پہلے معدے کو درست کیا جائے، گناہوں کو چھوڑنے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کی جائے، یہ دل خود گناہوں کو چھوڑنے کا سبب بنے گا۔ تو دل کی اصلاح ضروری ہے۔ ایسے گناہ جو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اسی طرح دنیا کی لالچ اور حرص ہو، یہ برائیاں دل سے نکالنی ہوں گی، یہ گناہ دل سے نکالنے ہوں گے، تب جا کر پھر ہمیں رمضان کا صحیح طریقے سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی خریداریاں، اپنے خرید و فروخت کو مکمل کر لیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے بازاروں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ بازار تو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، میرے رب کی نظر میں سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے مبغوض ترین، غصہ اترنے والی، جہاں اللہ کی لعنت اترتی ہو، غضب اترتا ہو، اللہ کا غصہ اترتا ہو، وہ مبغوض ترین جگہ بازار ہیں۔ جن بازاروں کے اندر عورتیں برہنہ لباس لے کے پھرتی ہوں، جن بازاروں میں رشوت گرم ہو، جن بازاروں میں سود کا لین دین ہو، اللہ کی نظر میں ان کی کتنی حقارت ہے، کتنی برائی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ رمضان میں ہمارے بازار کھل جاتے ہیں، اور صرف کھلتے ہی نہیں، راتوں راتوں بھی بازاروں میں روشنیاں ہیں، چہل پہل ہے، کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ رمضان اس لیے آیا تھا تو نہیں میرے بھائی، ہم نے رمضان کا استقبال اس طور پہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اپنی ضرورت کی خریداری کر لینی ہے، تاکہ رمضان کو صرف اللہ کے لیے خاص کریں، اور رمضان میں پھر ہمارے بازاروں کا چکر نہ لگے، اور رمضان میں ہمارا نیک عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ دعا کی عادت ابھی سے ڈالیے، اپنے آپ کو پابند بنائیے، ہر نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ دعا کیجیے، تاکہ رمضان میں پھر ہمیں دعاؤں کا شوق اور ہماری عادت بنی ہوئی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ دعاؤں کی عادت نہیں ہوتی، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، رمضان سارا گزر جاتا ہے، سحری اور افطاری کی بابرکت لمحات میں بھی ہم اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلا سکتے، اس سے بڑی کیا محرومی ہے۔ اس کے لیے ابھی سے ریہرسل اور مشق کی ضرورت ہے۔ ابھی سے ہر نماز کے بعد اگر 5-10 منٹ دعا مانگنے کی عادت ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت ساعات میں دعا کی توفیق دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے نظام الاوقات کو ابھی سے مرتب کیا جائے، اور خاص طور پہ جب رمضان شروع ہو جائے تو اپنی زندگی کے اوقات کو مرتب کرنا، فلاں وقت کے اندر میں نے نماز پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، فلاں وقت میں تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو دنیا کے کام کاج ہیں، میل جول ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو الگ رکھنا، تب جا کر یہ رمضان ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگا، تب جا کر ہم اس نیکیوں کے سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔